تعالیٰ کے نام سے قرآن حکیم میں مدنی صورتوں کا جو سب سے بڑا گروپ ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ جو تلاوت کی 7 منزلیں یا 7 احزاب ہیں قرآن حکیم میں، ان میں سے پہلی منزل میں سورہ فاتحہ کے علاوہ 3 سورتیں مدنی شامل ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء۔ لیکن جو دوسرے 7 گروپ ہیں معنوی اعتبار سے جو تقسیم ہے، جن میں سے ہر گروپ میں پہلے 1 یا 1 سے زائد مکی اور اس کے بعد 1 یا 1 سے زائد مدنی صورتیں ہیں، ان کے اعتبار سے یہ جو پہلا گروپ ہے اس کی مکی صورت سورہ فاتحہ ہے جو ہم پڑھ چکے، اور مدنی صورتیں 4 اس میں شامل ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ۔ اگرچہ یہ جو گروپ ہے قرآن حکیم میں، ان میں حجم کے اعتبار سے سب سے بڑا گروپ جو ہے وہ تیسرا ہوگا، جو تقریباً 7.5 پاروں پر مشتمل ہے، اس لیے کہ اس کی مکی صورتیں 14 صورتیں ہیں، سورہ یونس سے شروع ہو کر سورہ مومنون تک، تو طویل ترین اور حجم کے اعتبار سے سب سے بڑا گروپ وہ ہے۔ لیکن اس اعتبار سے کہ مدنی صورتیں سب سے بڑی قرآن حکیم میں یہی 4 ہیں کہ جو اس جگہ پر یکجا آ رہی ہیں، اس اعتبار سے اس کا ایک خصوصی مقام اور خصوصی اہمیت ہے۔ یہ جو 4 مدنیات ہیں یہ 2 جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران ایک جوڑا ہے، سورہ نساء، سورہ مائدہ دوسرا جوڑا ہے۔ اس وقت صرف سرسری طور پر یہ بات نوٹ کر لیجئے، 2 علیحدہ علیحدہ جوڑوں کے لیے سب سے اہم علامت کیا ہے؟ پہلی دونوں صورتیں حروف مقطعات الف لام میم سے شروع ہو رہی ہیں، سورہ بقرہ بھی، سورہ آل عمران بھی۔ اس کے بعد کی دونوں صورتیں بغیر کسی تمہید کے، بغیر حروف مقطعات کے براہ راست شروع ہو جاتی ہیں۔ سورہ نساء کا آغاز ہو جاتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، سورہ مائدہ کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ نہ حروف مقطعات، نہ کوئی اور تمہیدی گفتگو۔ تو اس سے نمایاں ہو رہا ہے کہ وہ 2 صورتیں آپس میں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، اور ایک جوڑے کی شکل میں ہیں۔ اور یہ 2 صورتیں آپس میں مشابہ ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، اور یہ آپس میں جوڑے کی صورت میں ہیں۔ اب اس میں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہر گروپ کا ایک عمود ہوتا ہے، چونکہ یہ بہت سے اعتبارات سے اہم ترین یہ جوڑا ہے، اور یہ جو گروپ ہے، اور خاص طور پر جیسا کہ میں نے عرض کیا مدنی صورتوں کا قرآن حکیم میں سب سے بڑا، اس لیے کہ مدنی صورتیں کل سب حجم ملا لیا جائے تو قرآن حکیم کا 1/3 ہے، 10 پارے کے لگ بھگ بنے گا، بلکہ اس سے بھی قدرے کم، اور ان میں سے 5.25 پارے جو ہیں وہ انہی 4 مدنی صورتوں پر مشتمل ہیں۔ تو گویا کہ نصف مدنی قرآن جو ہے وہ بالکل آغاز میں آ گیا ہے ان 4 صورتوں یا 2 جوڑوں کی شکل میں۔ ان کا عمود کیا ہے؟ ان کا عمود بھی یوں کہا جا سکتا ہے کہ دوہرا ہے۔ 2 مرکزی مضامین ہیں، اگرچہ وہ باہم مربوط ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن عمود کی تعبیر کے لیے یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کے 2 عمود ہیں۔ نمبر 1 شریعت اسلامی، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا نقطہ آغاز ہے سورہ بقرہ۔ تمام جو احکام شریعت ہیں ان کی ابتدائی جو صورتیں ہیں، اس لیے کہ یہ آپ کے علم میں ہے کہ شریعت کا جو نزول ہوا ہے تدریجاً ہوا ہے، آخری احکام فوری طور پر ابتدائی میں نازل نہیں ہو گئے۔ اولاً تو یہ کہ مکی دور میں بہت کم احکام آئے، مکی صورتوں میں جو 2/3 قرآن حکیم ہے اس میں زیادہ تر ایمان کی بحثیں ہیں، رد و قضا ہے، کفار کے اعتراضات ہیں، ان کے جوابات ہیں، یا یہ کہ کچھ اخلاقی تعلیمات ہیں، وہ بنیادی انسانی اخلاقیات جن کے بارے میں کوئی اختلاف ممکن نہیں، سچ بولنا ہے، غریب کو کھانا کھلانا ہے، بھوکے کو اطعام، وعدے کا ایفا، وہ اخلاقی تعلیمات۔ تیسرا بڑا اہم مضمون جو ہے مکی صورتوں کا وہ ہے انباء الرسل، رسولوں کے حالات، اور وہ بار بار آئے ہیں تکرار اور اعادہ کے ساتھ۔ تو یہ اہم مضامین ہیں مکی صورتوں کے۔ احکام ان میں بہت کم آئے، بڑا بنیادی حکم نماز پڑھو بس یہ آ گیا ہے، یا یہ کہ خرچ کرو، لیکن وہ بھی اس معنی میں نہیں کہ نظام زکوٰۃ عطا کیا گیا ہو، بلکہ یہ کہ
اللہ کی خوشنودی کے لیے، اپنے تزکیے کے لیے خرچ کرو اللہ کی راہ میں، غریبوں پر، وہ بھی زیادہ تر مساکین اور غرباء پر۔ یہ بھی گویا کہ بنیادی انسانی اخلاقیات سے اس کے ڈانڈے ملتے ہیں۔ تو احکام کا جہاں تک تعلق ہے، جن کو ہم کہیں گے احکام تشریعی، وہ کہ جن سے قانون شریعت بنتا ہے، اس کا تو یوں سمجھیے کہ اس کی ابتدا جو ہے، بلکہ اس کے لیے زیادہ موزوں لفظ ہوگا، اس کا بلو پرنٹ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں آیا ہے۔ تدریجاً پھر وہ اس میں جو تبدیلیاں ہوتی رہیں اور اس میں جو ارتقائی مراحل طے ہوئے، تو سورہ مائدہ جو ہے وہ گویا کہ تکمیل شریعت کی صورت ہے، اور سورہ بقرہ آغاز شریعت کی صورت ہے۔ ویسے یہ کہ سورہ نساء، سورہ نور میں بھی کچھ احکام آپ کو مل جائیں گے، پھر اس سے آگے چل کر سورہ احزاب میں بھی مل جائیں گے، اور جہاں تک مال غنیمت کا حکم ہے وہ سورہ انفال میں مل جائے گا۔ کچھ متفرق احکام تو آپ کو دوسری جگہوں پر بھی مل جائیں گے، لیکن یہ کہ بحیثیت مجموعی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ گروپ شریعت کا گروپ ہے، جس میں کہ آغاز شریعت یا بلو پرنٹ شریعت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ سورہ بقرہ میں، اور اس کی تکمیلی صورت سورہ مائدہ کا زمانہ نزول ہے تقریباً سن 7 ہجری۔ سن 7 ہجری تک پہنچتے پہنچتے یہ تمام احکام شریعت جو ہیں اپنی تکمیلی صورت کو پہنچ گئے۔ اس اعتبار سے اس گروپ کا جو یہ عمود کا جزو اول جو میں نے شمار کیا ہے، اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اس کا براہ راست تعلق ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ بقرہ چونکہ اس گروپ کی، سورہ فاتحہ اس گروپ کی مکی صورت ہے، اور اس میں ہمیں یہ دعا تلقین کی گئی، یا وہ صریح الفطرت اور سلیم العقل انسانوں کی جو ایک ضرورت ہے جس کی تعبیر کی گئی ہے اس دعا کی صورت میں، جس پر کہ سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں رہنمائی عطا فرما، ہمیں ہدایت بخش سیدھے راستے کی۔ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ شریعت کا راستہ ہے۔ شرع کے معنی بھی در حقیقت شارع کہتے ہیں راستے کو، طریق کہتے ہیں راستے کو، صراط کہتے ہیں راستے کو۔ تو اہدنا الصراط المستقیم وہ شریعت جو ہے وہ گویا کہ اس گروپ کے اندر اس دعا کا جواب ہے کہ جو ان 4 صورتوں کے اندر سورہ بقرہ سے لے کر سورہ مائدہ تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو گیا۔ اس گروپ کا جو عمود ہے، عمود کا دوسرا حصہ، وہ ہے اتمام حجت اہل کتاب پر۔ اہل کتاب میں ظاہر بات ہے کہ 2 گروپ تھے اس وقت کے جو براہ راست مخاطب تھے قرآن کے، یہود اور نصارہ۔ تو سورہ بقرہ میں زیادہ تر گفتگو ہوئی ہے یہود سے، سورہ آل عمران میں زیادہ تر گفتگو ہوئی ہے نصارہ سے، سورہ نساء اور مائدہ میں دونوں سے ہوئی ہے، ملی جلی بات ہے۔ بہرحال قرآن حکیم میں اہل کتاب کو ایمان لانے کی دعوت، اور دعوت بھی اس حد تک کہ اتمام حجت ہو گیا، ہر پہلو سے انہیں بات سمجھا دی گئی، ہر اسلوب سے حقیقت کو واضح کر دیا گیا، ہر دلیل سے اس بات کو مبرہن کر دیا گیا، ان پر ان کی اپنی کتابوں کے حوالے سے، ان کے اپنے اعتقادات کے حوالے سے حجت قائم کر دی گئی، ان کے اپنے انبیاء اور رسول کی تعلیمات کا حوالہ دے کر بات واضح کر دی گئی، گویا کہ ہر اعتبار سے جسے کہا جائے گا قطع عذر، کہ اب ان کے پاس کوئی عذر، کوئی بہانہ نہیں رہا کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں کوئی عذر رکھتے ہوں یا کوئی بہانہ ان کے پاس موجود ہو جو کسی درجے میں ویلڈ ہو۔ اسی کو اتمام حجت کہتے ہیں، حجت قائم کر دینا۔ اس کے بعد کوئی ہٹ دھرمی کے ساتھ اڑا رہے تو اڑا رہے، لیکن یہ کہ اس کے پاس کوئی معقول سبب اور کوئی معقول عذر موجود نہ رہے۔ تو یہ گویا کہ اس گروپ کا اور ان کا تعلق ہوا گویا کہ سورہ فاتحہ ہی میں۔ یہاں بلکہ وہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی کہ کافی ہو جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں، لیکن وہاں منفی اعتبار سے بھی واضح کیا گیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو گویا کہ یہ مغضوب علیہم میں بیان کر چکا ہوں سورہ فاتحہ کے درس کے ضمن میں کہ اس کے بارے میں تقریباً اجماع ہے کہ اس سے مراد ہے بنی اسرائیل، اور ضالین پر تقریباً اجماع ہے کہ مراد ہے نصارہ۔ یہ گویا کہ اسی کی شرح ہو رہی ہے۔ یہ عمود کا دوسرا حصہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس سے متعلق ہے، اس کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔ اس طریقے سے عمود کے دونوں اجزاء جو ہیں وہ گویا کہ مکی صورت میں سورہ فاتحہ میں بھی موجود ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس کا جواب ہو گیا یہ شریعت موجود ہے، یہ قوانین موجود ہیں، یہ اوامر و نواہی ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو،
اس سے بچو، اس کا التزام کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے حوالے سے آخری اتمام حجت کر دیا گیا اہل کتاب پر، یہود پر بھی جو مغضوب علیہم سے مراد تھے، اور ضالین پر جو نصارہ ہیں۔ اس اعتبار سے یہ عمود کے دونوں رخ جو ہیں، جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک گروپ کے مکی صورتیں اور اسی گروپ کی مدنی صورتیں گویا کہ ایک تصویر کے دو رخ ہیں، ان کے مابین مناسبت ہونی چاہیے، تو وہ مناسبت ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی۔ اب آئیے کہ مدنی صورتوں کا پہلا جوڑا ہے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران۔ اس کے ضمن میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک نام دیا ہے، ایک نام اس معنی میں کہ دونوں کے لیے ایک لفظ کا اطلاق، اگرچہ وہ نام کئی ہیں، وہ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضور نے الزہراوین بھی قرار دیا انہیں، یا الزہراوان، حالت رفع ہوگی تو الزہراوان ہوگا، حالت نصبی ہوگی یا حالت جری ہوگی تو الزہراوین۔ یہ تو گویا کہ اعراب کا مسئلہ ہوا۔ زہرا کہتے ہیں نہایت تابناک، روشن۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ فاطمۃ الزہراء، وہ در حقیقت ان کے چہرے کا دمکتا ہوا انداز، ظاہر بات ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے رنگت بھی بہت عمدہ دی ہوگی، اور پھر وہ نور روحانیت جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کی دمک میں جو اضافہ ہوا، فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ، اسی سے تثنیہ کا صیغہ بنتا ہے الزہراوان یا الزہراوین۔ حضور نے ایک حدیث میں، ابھی وہ میں آپ کو سناؤں گا، کہ اس کو قرار دیا ہے، دونوں صورتوں کو ایک لفظ سے تعبیر کیا۔ اسی طرح الغمامتان، الغیایتان، الذلتان، الخرقان، الفرقان، یہ میں نے 6 آپ کو الفاظ بتائے ہیں کہ جو احادیث میں وارد ہوئے ہیں، کہ جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کی مجموعی فضیلت بیان کی ہے، اور ان دونوں کو بریکٹ کیا ہے، گروپ کیا ہے ایک لفظ کے اندر۔ وہ حدیثیں میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، اور اس کے راوی ہیں ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ۔ قال، انہوں نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، اقرأوا القرآن، لوگوں قرآن پڑھا کرو، فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا اپنے لوگوں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جنہیں قرآن سے محبت رہی زندگی میں، جو قرآن کو پڑھتے رہے، قرات کرتے رہے، اس سے دلچسپی رکھتے رہے، اس کا مطالعہ کرتے رہے، اس پر غور و فکر کرتے رہے۔ اصحاب، قرآن والے، قرآن کے لوگ۔ اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ اس کے بعد اب آپ نے مزید یوں سمجھیے کہ یہ عام پر خاص کا اضافہ ہے۔ اقرأوا الزہراوین، خاص طور پر 2 نہایت تابناک اور روشن صورتوں کی قرات کیا کرو، پڑھا کرو 2 نہایت تابناک اور روشن صورتوں کو، البقرہ و آل عمران۔ وہ زہراوین کیا ہے؟ البقرہ اور آل عمران۔ یہاں گویا کہ معین کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کے لیے ایک عنوان، نہایت تابناک صورتیں۔ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے روز ظاہر ہوں گی، آئیں گی قیامت کے دن۔ اب یہاں وہ الفاظ آ رہے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو سنائے، كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، جیسے کہ وہ 2 بدلیاں ہوں۔ غمامہ کہتے ہیں بدلی، ابر کی کیفیت، 2 بدلیوں کی صورت میں ظاہر ہوں گی۔ او غیایتان، یہ لفظ بھی اسی کے لیے ہے۔ او كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍ، یا یہ پرندوں کی 2 ٹکڑیاں ہوں گی، تو حاجان عن صاحبہما، اور یہ دونوں جھگڑیں گی، محاجہ کریں گی۔ محاجہ یہ ہوتا ہے کسی کی طرف سے مدافعت کرنے میں، تکرار کر کے بات کرنا، دلیل پر دلیل دینا۔ تو جو بھی ان دونوں صورتوں سے خصوصی شغف رکھنے والے لوگ ہوں گے، وہ لوگ کہ جو ان دونوں صورتوں کو پڑھنے والے ہوں گے، ان سے محبت کرنے والے ہوں گے، صاحب ہما، ان دونوں سے تعلق رکھنے والے لوگ، ان کی طرف سے وہ جھگڑیں گی، وہ ان کی سفارش کریں گے۔ تو اس میں غمامتان، غیایتان، فرقان، یہ الفاظ، اور زہراوین، یہ الفاظ جو ہیں اس حدیث کے اندر آ گئے ہیں۔ یہ تو ہے مسلم شریف کی روایت،
اور ایک اس میں جو دوسری روایت آئی ہے اس میں الفاظ یہ آئے ہیں، یہ روایت جو ہے یہ بھی مسلم شریف کی ہے، حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، توطا یوم القیامت بالقرآن واہلہ، لائے جائیں گے قیامت کے دن قرآن بھی اور قرآن والے بھی، قرآن سے دلچسپی رکھنے والے، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے، الذین کانوا یعملون بہ فی الدنیا، یعنی وہ لوگ جو اس پر عمل کرتے تھے دنیا میں، یعنی صاحب قرآن صرف پڑھنے کے معنی میں نہیں، صرف محبت کے معنی میں نہیں، الذین یعملون بہ فی الدنیا، دنیا میں جو اس پر عمل کرتے تھے قرآن پر، ان کو لایا جائے گا، تقدمہ سورۃ البقرہ آل عمران، اور آگے آگے چل رہی ہوگی قرآن مجید، جب لایا جائے گا تو آگے آگے ان میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوگی، وَضَرَبَ لَهُمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ امثال ما نسیتہن بعد، اس کے بعد راوی کہتے ہیں حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس کے بعد حضور نے ان دونوں صورتوں کے لیے کچھ تشبیہیں بیان کی کہ جن کو میں بھول نہیں سکا، یعنی اس قدر خوبصورت تشبیہیں حضور نے دی۔ وہ تشبیہیں کیا ہے؟ کأنہما غمامتان او ذلتان سوداوان بینہما شرق، یہ دونوں صورتیں ایسے ظاہر ہوں گی قیامت کے دن جیسے کہ دو بدلیاں ہیں، دو بادل ہیں، اور وہ سیاہ رنگ کی ہیں، یعنی سایہ کر رہی ہوں گی اپنے پڑھنے والے اور محبت کرنے والے ہیں ان پر، ان کے درمیان ایک روشنی بھی ہوگی، دو بدلیاں اسی طرح ظاہر ہوں گی، اگر وہ ملی ہوئی ہوں اور ان کے درمیان کوئی خلا نہ ہو جس میں روشنی آ رہی ہو تو وہ دو علیحدہ نہیں ہوں گی، گویا کہ ان کے اندر معنوی اعتبار سے تسلسل بھی ہے، لیکن یہ کہ دو صورتیں علیحدہ ہیں، سورہ بقرہ علیحدہ ہے، سورہ آل عمران ہے۔ او کأنہما خرقان من طیر صواف، یا ایسے حضور نے تشبیہ دی کہ جیسے کبھی کبھی پرندوں کے جب جھنڈ کے جھنڈ آتے ہیں تو وہ اتنے، اگر وہ جھنڈ جو ہے وہ گہرا ہے کہ پھر وہ سائے اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے اور وہ دھوپ کو روک لیتے ہیں اور سورج کو ڈھانپ لیتے ہیں، تو وہ گویا کہ اڑنے والے اور پروں کو پھیلانے ہوئے پرندوں کی ٹکڑیوں کے مانند ہوں گی، تو حاجان عن صاحبہما، اور یہ محاجہ کریں گی، سفارش کریں گی، جھگڑا کریں گی اپنے لوگوں کے بارے میں، ان کی طرف سے مدافعت کریں گی، ان کی وکالت کریں گی۔ یہ تو مسلم شریف کی روایت ہے، لیکن ترمذی میں اسی روایت کے جو الفاظ آئے ہیں، ما نسیتہن، وہ تین تمثیلیں جو حضور نے بیان فرمائی جن کے بارے میں راوی کہتے ہیں حضرت نواس ابن سمعان کہ میں ان کو بھول نہیں سکا، تو اس کی جو تشریح آئی ہے ترمذی کی روایت میں، قال یاتیان کانہما غیایتان بینہما شرق او کانہما غمامتان سوداوان او کانہما ذلتان من طیر صواف، دو بدلیاں یا دو ٹکڑیاں پرندوں کے دو جھنڈ ہوں گے، تجادلان عن صاحبہما، اور وہ مجادلہ کریں گی، محاجہ کریں گی، مجادلہ کریں گی، جھگڑیں گی، مدافعت کریں گی اپنے لوگوں کی طرف سے۔ تو ان دو روایات، بلکہ میں نے تین روایات آپ کو سنائی ہیں، اس لیے کہ ایک روایت تو حضرت ابو امامہ باہلی سے ہے، دوسری روایت جو ہے وہ مسلم شریف میں بھی ہے، اگرچہ راوی ایک ہی ہے حضرت نواس ابن سمعان، لیکن مسلم شریف میں اس کے الفاظ قدر مختلف ہیں اور ترمذی میں جو الفاظ آئے ہیں ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ان سے ان دونوں صورتوں کی فضیلت بھی ظاہر ہوئی، اور نمبر دو یہ کہ ان کا جوڑا ہونا ثابت ہو گیا، اس لیے کہ ان دونوں کو بریکٹ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نام سے، جیسے میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ آخری دو صورتیں ان کے لیے تو ایک نام ایسا ہے کہ جو ہر شخص جانتا ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس معوذتین، یہ دو ایک نام جو ہے ہر شخص جانتا ہے، دو صورتیں ہیں لیکن دونوں کا مضمون ایک ہے، اس لیے انہیں معوذتین کہا جاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ لفظ جو ہے زیادہ عام نہیں ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس اہتمام کے ساتھ ان دونوں صورتوں کو بھی اسی طریقے سے ایک جوڑا قرار دیا ہے۔ اب جو اس کے وجوہ ہیں اور جو مظہر ہیں جوڑے ہونے کے، نسبت زوجیت کے، اب ان پر ہم نگاہ ڈال لیں۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ یہ جو زوجیت ہے یا جوڑے ہونے کی نسبت ہے قرآن حکیم کی صورتوں میں، اس کے دو پہلو ہوں گے، بعض اعتبارات سے مشابہت بہت نمایاں ہوگی اور بعض اعتبارات سے
ایک ریسیپروکل نسبت ہوگی، عکسی نسبت ہوگی، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ تکمیلی نسبت ہوگی کہ دونوں چیزیں مل کر ایک مضمون کو مکمل کر رہی ہوں، یا ایک مضمون کا ایک رخ ادھر آ گیا ہو اور ایک رخ اسی کا دوسری صورت میں آ گیا ہو۔ تو زوجین میں یہ دونوں چیزیں لازم ہیں۔ یہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں حیوانات کے اندر ایک نوع جو ہے اس کی جو دو جنسیں ہوں گی وہ ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہوں گی۔ شیر اور شیرنی، ظاہر بات ہے کہ وہ ان کا اپنی ایک مشابہت ہے، 99% تو ان کے مشابہت کی شکل نظر آئے گی، بیل اور گائے۔ لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض اعتبارات سے ان کا جسمانی نظام ایسا بنایا گیا ہے کہ وہ ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں۔ فرق ہے، لیکن وہ فرق ایسا نہیں ہے کہ جس کے مابین کوئی وحدت مقصد موجود نہ ہو، مقصد ایک ہے۔ اسی طریقے سے صورتوں میں جب آپ نسبت زوجیت کو تلاش کریں تو دو پہلو دیکھنے ہوں گے کہ ایک تو مشابہت کے پہلو کون سے، وہ نمایاں ہونے چاہیے، پھر کن اعتبارات سے یہ کمپلیمنٹری ہیں، کن اعتبارات سے یہ مل کر کسی مضمون کی تکمیل کرتی ہیں، وہ کون سے پہلو ہیں کہ جن میں سے کوئی ایک رخ جو ہے وہ ایک صورت میں آ گیا ہو اور دوسرا رخ دوسری صورت میں آ گیا ہو۔ ظاہر بات ہے یہ چیزیں تو تفصیل سے آئیں گی، ورنہ تو یہ خود بڑا لمبا موضوع اس وقت ہو جائے گا۔ تفصیل سے یہ چیزیں آئیں گی بعد میں جب کہ ہم ان صورتوں کا مطالعہ کریں گے۔ اس وقت یہ کہ تین چار چیزیں نوٹ کر لیجئے دونوں اعتبارات سے۔ جہاں تک مشابہت ہے، ایک بات تو بہت نمایاں جو میں پہلے عرض کر چکا کہ سورہ بقرہ بھی شروع ہو رہی ہے الف لام میم حروف مقطعات سے، اور سورہ آل عمران بھی شروع ہو رہی ہے الف لام میم حروف مقطعات سے۔ اس کے بعد آپ کو 20ویں پارے میں جا کر، 19ویں اور 20ویں پارے میں جا کر جو ہے یہ سورتیں چار ملیں گی۔ وہ چاروں مکی صورتیں ہیں جن کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم سے۔ سورہ عنکبوت ہے، پھر سورہ روم ہے، سورہ لقمان ہے، سورہ سجدہ ہے، وہ چار صورتیں۔ ورنہ یہ کہ یہ شروع میں دو صورتیں ہیں اور یہ دونوں مدنی صورتیں ہیں، وہ چاروں صورتیں وہ مکی صورتیں ہیں۔ مدنی صورتوں میں یہ دو صورتیں ہیں کہ جو حروف مقطعات سے شروع ہوئی الف لام میم سے۔ دوسری مشابہت یہ کہ ان دونوں کے آغاز میں قرآن حکیم کی عظمت کی طرف خصوصی اشارہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فوراً الف لام حروف مقطعات کے بعد، الف لام میم کے بعد قرآن مجید کی عظمت اور اس کے ہدایت ہونے کی طرف اشارہ۔ بالکل یہی انداز، بلکہ اس سے بھی زیادہ شاندار اور پرجلال انداز میں یہی مضمون آ رہا ہے سورہ آل عمران میں، الف لام میم، اور اس کے بعد جو ہے نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان۔ اتارے اللہ نے اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ، جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی کہ جو اس کے سامنے موجود ہے، اور اسی نے اتاری تھی تورات اور انجیل اس سے قبل لوگوں کے لیے ہدایت نامہ بنا کر، اور اس نے ہی اتارا ہے الفرقان۔ تو یہ بھی مشابہت کا ایک پہلو ہے۔ تیسرا بہت نمایاں پہلو مشابہت کا جو ہے وہ اختتام پر آتا ہے سورہ بقرہ کی، اور یہ بھی چیزیں وہ ہیں کہ جو عام طور پر میں سمجھتا ہوں، توقع رکھتا ہوں کہ اکثر حضرات کے سامنے ہوں گی، صرف اس وقت اشارہ کر دینا کافی ہے۔ سورہ بقرہ کے اختتام پر بھی ایک دعا آئی ہے نہایت عظیم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ اب یہ نہایت عظیم دعا ہے۔ اسی طریقے سے تھوڑا سا فرق ہے، 4 آیتیں پہلے، 5 آیتیں پہلے سورہ آل عمران کے اختتام پر 5 آیتیں قبل اگر دیکھیں گے تو ایک عظیم دعا ہے جو کئی آیات پر مشتمل ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ دونوں آیتیں ویسے اگر آپ دیکھیں گے تو حجم کے اعتبار سے یہ دونوں دعائیں تقریباً برابر ہیں، اگرچہ یہ کہ سورہ بقرہ کی وہ ایک ہی آیت ہے اور یہاں متعدد آیات ہیں، لیکن حجم کے اعتبار سے زیادہ فرق نہیں ہے۔ نہایت جامع، نہایت عظیم یہ آیات یہ ہیں، دعائیں ہیں کہ جن پر سورہ بقرہ بھی ختم ہو رہی ہے، سورہ آل عمران ختم ہو رہی ہے۔ تو مشابہت کے پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ صرف ان 3 چیزوں کو سامنے رکھیے۔
اب جو مقاسمت کا یہ تقسیم جو ہے کہ ایک ہی مضمون کے ایک ہی شے کے دو رخ دو پہلو ہو اور وہ ان میں تقسیم ہو گئی ہو کہ ایک پہلو آ رہا ہو ایک صورت میں، دوسرا پہلو جو ہے اس پر بحث ہوئی اور دوسری صورت میں، اس کو نوٹ کر لیجئے 4 چیزیں۔ سب سے نمایاں بات تو یہ جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سورہ بقرہ میں نہایت مفصل گفتگو ہوئی ہے، دعوت بھی دی گئی، اتمام حجت بھی کیا گیا، اور جس کو کہتے ہیں کہ قرارداد جرم بھی ان پر فرد قرارداد جرم وہ بھی عائد کر دی گئی، فرد جرم وہ ہے یہود بنی اسرائیل، یہود سے خطاب کر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ لیکن سورہ آل عمران میں یہی معاملہ نصارہ کے ساتھ ہے۔ ان کی سب سے بڑی گمراہی تثلیث کا عقیدہ، الوہیت مسیح علیہ السلام کا عقیدہ، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس عقیدے کی نفی کی گئی ہے۔ تو یہ گویا کہ اب یہ دونوں مل کر ایک مضمون کی تکمیل کر رہے ہیں، دعوت اور اتمام حجت یہود پر سورہ بقرہ میں اور نصارہ پر سورہ آل عمران میں۔ اسی طریقے سے انفاق مال یا جہاد بالمال، اس پر جامع ترین مقام، نہایت مفصل مقام، نہایت تاکیدی حکم یہ سورہ بقرہ میں ہے۔ اور قتال، جہاد بالنفس، جانے ہتھیلی پر لے کر میدان میں آ جانا، یہ ہے کہ جس کا بڑی زیادہ شرح و بسط کے ساتھ یہ مضمون آیا ہے یہ سورہ آل عمران میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ قرآن حکیم کے اندر جہاد کا لفظ جہاں بھی آتا ہے بالمال والنفس، جاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، جہاد بالمال یہ ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے لیے، اس کے غلبے کے لیے، اس کی دعوت کے لیے مال خرچ کرنا، اور جان لگا دینا قتال اس کی بلند ترین شکل ہے کہ نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر ایک شخص میدان میں آ گیا ہے، اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک ہی مضمون، جیسے وہ مضمون ایک تھا اتمام حجت اور دعوت اہل کتاب کو، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، یہود سورہ بقرہ میں، نصارہ سورہ آل عمران میں، جہاد فی سبیل اللہ، جہاد بالمال سورہ بقرہ میں، اور جہاد بالنفس اور قتال فی سبیل اللہ یہ سورہ آل عمران میں۔ اسی طرح یہ ذرا ایک لطیف بات ہے، سورہ بقرہ میں زیادہ زور اور زیادہ ایمفیسس ایمان پر ہے، جبکہ سورہ آل عمران میں آپ دیکھیں گے زیادہ زور زیادہ ایمفیسس اسلام پر ہے۔ اب یہ بھی حقیقت کے اعتبار سے ایک ہی شے ہے، ایمان ایک باطنی کیفیت ہے، یقین کی ایک کیفیت ہے، وہ دل کے اندر ہے، وہ باطن میں ہے انسان کے، اور اسلام اسی کا ظہور خارجی ہے۔ انسان کے عمل میں جو روش ہوگی اس ایمان کی بنیاد پر اس کا نام اسلام ہے۔ لیکن یہ کہ فی الحال یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں، ان کو بالکل ایک شے بھی نہیں کہا جا سکتا، جیسے کہ سورہ حجرات میں ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ بدو کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، مدعی ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ میں شروع میں بھی یؤمنون بالغیب الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ پھر 21ویں رکوع میں جا کر بالکل وسط میں پھر لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ پھر آخر میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اب یہ آپ اندازہ دیکھیے کہ ابتدا، انتہا اور درمیان میں یہ تینوں جگہ پر ایمان کے بارے میں اہمیت کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے۔ اسلام کے بارے میں آپ کو یہی انداز نظر آئے گا سورہ آل عمران میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور آگے چل کر ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ وہاں اسلام پر زیادہ ایمفیسس ہے، یہاں ایمان پر زیادہ ہے۔ ایک اور بات نوٹ کیجئے کہ ایمان کے بھی قرآن مجید میں 2 مظہر قرار دیے گئے ہیں عملی۔ ایمان اگر اندر ہے تو اس کا ظہور جب انسان کے عمل میں ہوگا، اس کے 2 اہم مظاہر ہیں علیحدہ علیحدہ۔ ایک مظہر ہے نماز، روزہ، تقوی، خشوع، خضوع، ذکر کے اندر لذت کا آنا۔ ایک ہے جہاد، قتال، اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھانا، صبر، مصابرت، ایثار، قربانی، میدان میں آنا، مقابلہ کرنا، باطل سے پنجہ آزمائی کرنا۔ یہ 2 ہیں رخ عمل کے، ایمان کے نتیجے میں یہ 2 مظاہر ہیں۔
اب آپ دیکھیے کہ اس میں بھی تقسیم ہے. سورہ بقرہ کے آغاز میں یہ آیا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون. ایک رخ یہاں بیان کر دیا گیا. سورہ آل عمران میں دوسرا رخ آ رہا ہے. چنانچہ آخری رکوع کی جو ابھی میں نے آپ جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا وہ عظیم دعا کے بعد فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار. اور پھر آخری آیت جو ہے وہ بھی اسی مضمون کو نمایاں کر رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. صبر، مصابرت، یہ ہے اصل میں وہ چیزیں کہ جن کو نمایاں کیا گیا ہے. اللہ کی راہ میں جنگ، تکلیفوں کا جھیلنا، گھر بار چھوڑ دینا، مصائب کو برداشت کرنا، قتال کرنا، قتل کرنا بھی، قتل ہونا بھی، یہ ہے ایمان کا دوسرا مظہر. سورہ آل عمران کے اختتام پر یہ دوسرا پہلو، سورہ بقرہ کے آغاز میں پہلا پہلو. اور اسی کی ایک مثال ہے بہت ہی نمایاں قرآن حکیم میں سورہ انفال میں یہ دونوں پہلو جمع کیے گئے ہیں، لیکن اس طور سے کہ شروع میں یہ سورہ بقرہ والا پہلو ہے اور فرمایا گیا وہ لوگ جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. یہ ساری کیفیات جو ہیں وہ شروع میں آئیں اور فرمایا گیا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ لوگ ہیں حقیقی مومن، سچے مومن. آخر میں آیا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے نصرت کی، انصار، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، یہ لوگ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ لوگ ہیں کہ جو سچے مومن ہیں. معلوم ہوا کہ یہ تصویر مومن کی شخصیت کی تصویر جو ہے اس کے دو رخ ہیں. دونوں کی تکمیل سے مومن کی شخصیت کا حیولہ صحیح طور پر سامنے آتا ہے، ورنہ وہ یک رخا رہ جائے گا. ایک رخ وہ ہے جو خانقاہوں میں نظر آتا ہے، وہاں وہ جہاد اور قتال نہیں، اللہ کی راہ میں باطل سے پنجہ آزمائی نہیں ہے، لیکن مراقبے ہیں. اور وہاں بھی ظاہر بات ہے کہ بہت مجاہدے تو ہوتے ہیں، نفس کشی ہوتی ہے اور وہ مخالفت نفس کے اندر مبالغے بھی ہوتے ہیں، لیکن دوسرا رخ نہیں ہے. اور ایک یہ ہو سکتا ہے کہ مرد میدان تو ہو، لیکن یہ کہ وہ سوز کی کیفیت جو ہے، سوز و ساز رومی جسے کہا اقبال نے، کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب راضی. اگر وہ باطنی سوز نہیں ہے، وہ حب نہیں ہے، محبت نہیں ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو معلوم ہوگا کہ کھوکھلی سی ایک چیز ہے. یہ دونوں چیزیں مل کر در حقیقت بندہ مومن کی شخصیت کی تصویر کی تکمیل کرتی ہے. اور یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ بقرہ کے آغاز میں ایک رخ نماز، زکوٰۃ، ایمان، یقین، خشیت، تقوی، آخرت کا یقین، اور دوسرا رخ جہاد، قتال، ہجرت، مصابرت، صبر، یہ دوسرا رخ ہے جو سورہ آل عمران میں آیا. یہ صورتوں میں نسبت زوجیت کی ایک نہایت کامل مثال ہے. اور اس کے لیے دلیل میرے پاس سب سے بڑی، اس لیے کہ ہمارے لیے تو سب سے بڑی دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ہے. جس طریقے سے آخری دونوں صورتیں معوذتین ایک نام میں جمع کی گئیں، اسی طریقے سے ان صورتوں کے لیے حضور نے الزہراوین، الغمامتین، الغیایتین، الذلتین، الخرقین، الفرقین، یہ تمام الفاظ تثنیہ کے اس لیے استعمال کیے کہ بات واضح ہو جائے کہ یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ مل کر ایک مضمون کی تکمیل کرتی ہیں اور یہ آپس میں جوڑے کی نسبت رکھتی ہیں.